السلام علیکم۔ آج ہم کچھ دلچسپ مواد پر بات کر رہے ہیں۔ یہ اسلام اور آج کی جو ماڈرن دنیا ہے، اس کے آپ سمجھیں پیچیدہ تعلق کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس کچھ مضامین ہیں، تحقیقی کام بھی ہے، اور کچھ اداروں کے بارے میں معلومات ہیں، جیسے انقلاب.com ہے، ڈاکٹر محمد اکرم ورک کا تجزیہ ہے، تحریک منہاج القرآن اور دارالعلوم زادان کے حوالے سے بھی کچھ مواد ہیں۔ اچھا۔ مقصد یہ دیکھنا ہے کہ ان ذرائع کی روشنی میں آج اسلامی تعلیمات اور نظریات کو کیسے پیش کیا جا رہا ہے، خاص طور پر یہ نئی ٹیکنالوجی کے دور میں۔ ہاں، اور کیا رکاوٹیں آ رہی ہیں سامنے۔ اور یہ واقعی ایک آپ کہیں اہم موضوع ہے، کیونکہ ایک طرف تو جدید میڈیا ہے، جیسے سوشل میڈیا، انٹرنیٹ، یہ معلومات پھیلانے کا زبردست ذریعہ ہے۔ جی۔ تو دوسری طرف یہی پلیٹ فارم غلط فہمیوں اور بعض اوقات آپ دیکھیں اسلام خلاف پروپیگنڈے کا بھی ذریعہ بن رہے ہیں۔ اچھا۔ جیسا کہ وہ انقلاب.com کے مضمون میں بھی اشارہ ہے کہ نوجوان نسل جو ہے وہ اپنی معلومات کا بڑا حصہ آن لائن ہی حاصل کرتی ہے۔ ہاں، یہ تو ہے آج کل۔ تو وہاں صحیح اور مستند مواد کی موجودگی وہ بہت ضروری ہو گئی ہے۔ یہ بات تو ہے، اور اسی مضمون میں ایک اور دلچسپ نکتہ یہ بھی تھا کہ لوگ اب لمبی تحریریں پڑھنے کے بجائے وہ ویڈیو مواد کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ جی بالکل، ویژول کنٹینٹ۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ دین کی دعوت اور تعلیم کے لیے بھی ویڈیو فارمیٹ پر توجہ دینا اب صرف ایک آپشن نہیں رہا، بلکہ ایک ضرورت بن گیا ہے۔ بالکل بالکل ضرورت بن گیا ہے، اور اس میدان کو خالی چھوڑنا، جیسا کہ منہاج القرآن والے مواد میں بھی ذکر آتا ہے، وہ تو گویا مخالف نظریات کو کھلا میدان دینے کے مترادف ہے۔ صحیح۔ یہ کوئی آپ دیکھیں نئی بات نہیں ہے۔ خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دور کے جو سب سے مؤثر ابلاغی طریقے تھے، جیسے کوہ صفا پر اجتماع تھا، حج کے موقع پر خطبات تھے، یا عکاظ جیسے میلے تھے، ان کو اپنی دعوت کے لیے استعمال کیا۔ اچھا۔ تو قرآن کا وہ اصول کہ دشمن کے مقابلے کے لیے اپنی پوری استطاعت کے مطابق تیاری کرو، یعنی وَاعِدُوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُمْ، وہ آج فکری اور ابلاغی میدان میں بھی اسی طرح لاگو ہوتا ہے۔ ٹھیک۔ تو اس چیلنج کا آپ کہہ رہے ہیں جواب کیسے دیا جا رہا ہے؟ کیا ادارے اس نئی حقیقت کو اپنا رہے ہیں؟ ہمارے پاس تحریک منہاج القرآن کی مثال ہے۔ جی۔ ان کے مواد سے تو لگتا ہے کہ انہوں نے کافی پہلے، یعنی 80 کی دہائی میں ہی آڈیو اور ویڈیو کیسٹس، وہ منہاج پروڈکشنز کا کام شروع کر دیا تھا۔ ہاں، کافی پرانا کام ہے ان کا اس فیلڈ میں۔ اور پھر ٹی وی پروگرامز، آن لائن لائبریریاں، اور اب تو سوشل میڈیا پر بھی کافی فعال نظر آتے ہیں۔ جی ہاں، یہ ٹیکنالوجی کو وقت پر اپنانے کی ایک واضح مثال ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں ایران میں دارالعلوم زہدان کی کوششیں بھی قابل ذکر ہیں، جیسا کہ ان کے بارے میں جو معلومات ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے۔ اچھا، وہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے وہ سنی آن لائن US ویب سائٹ شروع کی جو کئی زبانوں میں مواد دیتی ہے۔ اچھا۔ صحافت کے کورسز متعارف کروائیں، اور ایک باقاعدہ تحقیقی اور اشاعتی شعبہ، وہ صدیقی پبلیکیشنز کے نام سے، وہ بھی قائم کیا۔ اچھا۔ یہ سب روایتی دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ جدید ذرائع ابلاغ کو استعمال کرنے کی کوششیں ہیں۔ یہ دلچسپ ہے کہ روایتی ادارے بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ صرف کلاس روم کی تعلیم شاید کافی نہیں۔ دارالعلوم زہدان میں آپ نے ذکر کیا تو وہاں فقہ، حدیث اور دعوت جیسے شعبوں میں تخصص، یعنی اسپیشلائزیشن کروانا، اور نئے مسائل پر غور کے لیے فقہ کونسل بنانا، یہ بھی شاید اسی سوچ کا حصہ ہے کہ بھئی جدید دور کے سوالات کا جواب دیا جائے۔ یقیناً، لیکن چیلنج صرف میڈیا کے استعمال کا نہیں ہے۔ ڈاکٹر محمد اکرم ورک کا جو مضمون ہے وہ کچھ زیادہ گہری، آپ کہیں فکری اور نظریاتی رکاوٹوں کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ اچھا، مثلاً؟ ایک بڑا چیلنج وہ بتاتی ہیں کہ سیکولرزم کا بڑھتا ہوا اثر ہے، یعنی زندگی کے معاملات سے مذہب کو الگ کرنے کا رجحان، اور اس کے مقابلے میں اسلام کو ایک قابل عمل متبادل نظام کے طور پر مؤثر انداز میں پیش کرنے میں کہیں نہ کہیں ایک کمی محسوس ہوتی ہے۔ تو ڈاکٹر ورک کے مطابق اس کا حل کیا ہے؟ کیا صرف دینی علوم کافی ہیں اس کے لیے؟ ان کے خیال میں علماء کو دینی علوم میں مہارت تو ہو، لیکن ساتھ ساتھ آج کی دنیا کے علوم جیسے عالمی قوانین ہیں،
معاشیات ہے، سیاسی نظام ہے، ان سے بھی واقف ہونا پڑے گا۔ اچھا، تاکہ وہ عالمی سطح پر بات چیت کر سکیں۔ وہ اس بات پر بھی زور دیتی ہیں کہ پرانے نصاب جیسے درس نظامی کی کچھ ایسی بحثیں جو شاید آج کے دور سے اتنی متعلقہ نہیں رہیں، غیر متعلقہ ہو گئی ہیں، جی، ان پر زیادہ وقت صرف کرنے کے بجائے اصلی مسائل پر توجہ دینی چاہیے۔ یعنی علم کو ریلیونٹ بنانے کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، مضمون میں کچھ اور چیلنجز کا بھی ذکر تھا شاید، جیسے وہ بین المسالک ہم آہنگی اور اسلاموفوبیا کا مقابلہ۔ جی ہاں، بالکل، اور ساتھ ہی تصوف کے حوالے سے بھی ایک اہم نقطہ اٹھایا گیا ہے۔ ڈاکٹر ورک جو حقیقی تصوف ہے، جو خدمت خلق اور روح کی پاکیزگی پر زور دیتا ہے، جی، اور مروجہ تصوف کی بعض ایسی شکلیں جن میں آپ کہیں غلو شامل ہو گیا ہے، ان میں فرق کرنے کی ضرورت پر زور دیتی ہیں۔ اچھا، ان کا کہنا ہے کہ فروعی اختلافات کو بنیاد بنانے کے بجائے مشترکہ اقدار پر زور دینا اور دین اور مقامی ثقافت میں فرق کرنا، یہ بھی ہم آہنگی کے لیے ضروری ہے۔ تو مجموعی طور پر ان سب ذرائع سے جو تصویر سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی دنیا بے وقت آپ سمجھیں کئی محاذوں پر مصروف ہے۔ ایک طرف اپنی علمی اور روحانی شناخت کو قائم رکھنا، بالکل، اور دوسری طرف جدید ٹیکنالوجی اور نئے نظریاتی چیلنجز کا سامنا کرنا اور ان کا جواب تیار کرنا۔ بالکل، یہ ایک طرح کی آپ کہیں کشمکش بھی ہے اور آگے بڑھنے کا عمل بھی۔ ادارے اور افراد نئے طریقے اپنا رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ احساس بھی بڑھ رہا ہے کہ زیادہ گہری فکری اور تعلیمی سطح پر تبدیلیوں کی ضرورت ہے، تاکہ آج کے پیچیدہ سوالات کا ٹھوس جواب دیا جا سکے۔ جی بالکل۔ اور یہ سب سوچتے ہوئے ایک سوال ذہن میں آتا ہے، جس رفتار سے ٹیکنالوجی اور دنیا کے حالات بدل رہے ہیں، اگلے 10-20 سالوں میں اسلامی فکر اور دعوت کو کن بالکل نئے چیلنجز کا سامنا ہو سکتا ہے؟ یہ اہم سوال ہے۔ اور ان کے لیے کون سی حکمت عملیوں کی ضرورت پڑے گی جن پر شاید ابھی ہماری نظر نہیں ہے؟ یہ ایک اہم نقطہ ہے جس پر یقیناً غور کیا جا سکتا ہے۔